السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پارہ نمبر 11 میں سورۃ یونس میں آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک چیز آئی ہے۔ ایک چیز سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک آیا ہے جو نصیحت ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تو ان کے لیے بھی شفا ہے۔ جو صحیح، یعنی جن کے دلوں میں کوئی برائی ہے اگر، تو ان کے لیے بھی یہ شفا ہے، اگر وہ پڑھیں گے تو وہ بھی ہدایت حاصل کریں گے۔ اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور رحمت ہے یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں، جو رہنمائی چاہتے ہیں، جو راستہ چاہتے ہیں، جو سیدھا راستہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ رحمت ہے۔ اور آگے آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور اس سے بدرجہ بہتر ہے جس سے وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں یہ قرآن پاک عطا فرمایا ہے، جو ہمارے لیے بہت رحمت ہے اور بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، اور یہ بہت بہتر ہے اس چیز سے وہ جمع کر رہے ہیں۔ مراد سے یہ ہے کہ انسان جو ہے کیا کرتا ہے دنیا میں، کیونکہ وہ رہتا ہے اور دنیا کی محبت اس کے دل میں انسان کی ہوتی ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مال جمع کرتا رہے، اور اپنا وقت زندگی کا زیادہ سے زیادہ وہ اس میں صرف کرتا ہے کہ وہ مال کو جمع کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے یہ اس سے، یعنی قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، پھر قرآن پر عمل کرنا، اور اپنے زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنا، اور اس کوشش میں لگے رہنا، اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن پاک سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے میں لگانا چاہیے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ جو جمع کرتے ہیں، یعنی وہ انسان مال جمع کرتا ہے۔ تو یہ مال جمع کرنا ایک حد تک تو یوں تو بہتر ہے کہ 1 سال کا آپ کے پاس سرمایہ موجود ہونا چاہیے، یا ہمارے پاس اتنا مال ہو کہ ہماری ضرورت زندگی پوری ہو جائے، بس وقت زندگی کا عزت سے گزر جائے، بس اتنا مال ہونا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اس پہ ہم باقاعدہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو وہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمتاً اسی کوشش میں لگے رہنا کہ آج اگر 10 روپے کمائیں تو کل 20 کما لیں، کل 20 ہے تو پھر 30 کما لیں، یعنی اور کی خواہش سے انسان کے پاس جو وقت ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اسی کمانے اور اسی جمع کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے جو تمہارے پاس کتاب آئی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو، اس پر عمل کرو، نصیحت حاصل کرو، یہ زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جو تم جمع کرتے ہو۔ آگے دیکھتے ہیں پارہ نمبر 15، اور اس میں بنی اسرائیل جو صورت ہے اس کی جو آیت نمبر ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 9 اور 10۔ اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اچھا، یقیناً یہ قرآن راستہ ہمیں یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، یعنی ہمیں سیدھا راستہ اگر دیکھنا ہے تو ہمیں اس قرآن پر عمل کرنا ہوگا، اور یہ قرآن بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے ہمیں۔ قرآن کے علاوہ ہم کہیں سے بھی جو رہنمائی حاصل کرنا شروع کریں گے تو وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، وہ ہمارے لیے غلط ہے، اور ہمارے لیے صحیح راستہ جو ہمیں متعین کرتا ہے، سیدھا راستہ یعنی جنت کی طرف جانے والا جو سیدھا راستہ ہے، وہ ہمیں قرآن ہی دکھاتا ہے۔ قرآن کے ذریعے ہی ہمیں سیدھے راستے کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت اجر ہے، کن لوگوں؟ ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں۔ اب جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، آخرت میں بہت بڑا اجر ہے، جو آخرت کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی لگن میں لگے رہتے ہیں کہ ہم آخرت کے لیے کچھ کما لیں۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تو خوشخبری بھی ہے، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر بھی ہے، اور آخرت میں کامیابی بھی ہے، کن کی؟ جو نیک عمل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مشہور ہے نا، جو لوگ جب کسی سے بات کی جائے نا کہ بھی نیک عمل کریں، وہ سیدھا کہتے ہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، اور یہاں پہ اللہ تو خود ہی فرما رہا ہے کہ نیک عمل کرو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن نیک عمل کرنے
का भी तो अल्लाह ने हुक्म दिया है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वाम व युबश्शिरुल मोमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अमल साले, नेक अमाल। तो नेक अमाल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत आप देखें, बाज़ लोग ये समझते हैं, तुम ये समझते हो कि नेक अमाल से बख्शे जाएंगे। नेक अमाल करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे अमल की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह अपनी रहमत से ही फिर हमें इंशाअल्लाह माफ़ करेगा। जब नेक अमल करने की हमने कोशिश ही नहीं की होगी, अच्छे अमल करने की हमने कोशिश ही नहीं की होगी, तो क्या अल्लाह को हम पे प्यार आएगा? सोचने की बात है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो ईमान वाले हों। पहले ईमान होना चाहिए इंसान का, ईमान सलामत हो, उसके बाद नेक अमल करे, और फिर उनके लिए अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहा है और बता रहा है कि ये बड़ा अजर है। और आगे साथ ही ये अल्लाह फरमा रहा है, और ये कि जो लोग व अन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिराति व अतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, और ये कि जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते, इनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। साथ ही वार्निंग भी दे दी है, जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते, यार ज़ाहिर बात है वो ईमान नहीं रखते। जब वो ईमान ही नहीं है उनके पास, इस बात का यकीन ही नहीं है कि आखिरत होगी और एक दिन सवाल जवाब होगा, एक दिन हमने दुनिया में गुजारे हुए एक एक लम्हे का अल्लाह ताला को जवाब देना है, और यहाँ पे किए गए हर नेक और बदअमल का आगे हमने जवाब देना है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि और ये लोग जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, उनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। तो अल्लाह ने कहा सुन रखो, जो नेक अमल नहीं करते और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला हम सबको दर्दनाक अज़ाब से महफूज रखे, अल्लाह ताला हमारे ईमान को सलामत रखे, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें जो चीज़ अल्लाह ने उतारी है कुरान पाक, उसको हमारे लिए नसीहत बनाए और हम उससे नसीहत हासिल करें, और इससे हम अपने दिलों को, अपने आप को अल्लाह की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ लेके जाएं। अच्छा, अब देखें इन दो आयात में से जो खुलासा निकलता है, अमल की बात क्या निकलती है। एक तो हमें कुरान पाक पे जो एक नसीहत है हमारे लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और समझना और सीखना चाहिए कुरान पाक को, और हमें अपनी रहनुमाई भी कुरान पाक से ही लेनी चाहिए। देखिए कुरान पाक की जो वजाहत है ना, हमें अहादीस मुबारक से मिलती है, सुन्नतों से मिलती है। जब हम कुरान पर अमल करेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से उसकी हम वजाहत लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम सीधे रास्ते पे होंगे। तो ये कुरान सीधा रास्ता हमें दिखाता है, और ये सीधा रास्ता हमें दिखाता है सुन्नतों पर अमल करने के साथ साथ। यानी कुरान हमें सीधा रास्ता हमें तब हमें वाज़ेह तौर पे समझ आता है जब हम कुरान के साथ साथ सुन्नत और अहादीस पर भी अमल करेंगे, यानी उनको भी पढ़ेंगे, सीखेंगे, और वज़ाहत हम अहादीस मुबारक से लेंगे। और ईमान होना बहुत ज़रूरी है, और ईमान के साथ फिर नेक अमल करना बहुत ज़रूरी है, और नेक अमल करेंगे तो फिर हमारे लिए खुशखबरी है, बड़ा अजर है।